بات چل رہی تھی مولانا منافقین کی، یاد ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی منافق نہ بنو، جہاد کو ترک نہ کر دو۔ اب منافقین کی 4 جماعتیں ہیں، سمجھے؟ منافقین کی ایک کھلم کھلا آپ کو ترغیب دیتے ہیں اور آپ کو اللہ آپ کا بھلا کرے توحید سے ہٹا دیتے ہیں، یہ واجب القتل ہے، سمجھے؟ دوسری جماعت، ایک جماعت اور ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے جب بھی اس انتظار میں ہوتے ہیں، سمجھے؟ آپ سے امن چاہتے ہیں اور اپنے قوم سے، لیکن انتظار میں ہوتے ہیں کہ کہیں کوئی فتنہ اور لڑائی شروع ہو جائے مسلمانوں کے خلاف، فوراً کود پڑیں گے، یہ بھی واجب القتل ہے۔ یہ 2 جماعتیں منافقین کی واجب القتل ہے، اور 2 جماعتیں اللہ آپ کا بھلا کرے ان کے ساتھ قتال نہیں ہوگا۔ ایک وہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے جو جا کر کے منافق ایک اس قوم کے ساتھ جا کر کے، کچھ منافق یہ منافق جا کر کے اس قوم کے ساتھ مل گئے، اور تمہارے مسلمانوں کا اور اس قوم کا آپس میں معاہدہ ہے نہ لڑنے کا، بولو نہ لڑنے کا۔ منافق ان کی پناہ میں گئے، ان کے پاس گئے اور کچھ نہیں کرتے، ان کو چھوڑو۔ دوسرے وہ منافق جو تنگ آ چکے ہیں اپنی قوم سے، دوسروں سے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام تو قبول نہیں کرتے لیکن فتنہ متنہ نہیں کرتے ہیں، سمجھے؟ تنگ آ چکے، ہم کس کے ساتھ دے دیں، ان کے ساتھ نہ لڑو۔ یہ 2 قسم کی جماعت منافقین کی نہ لڑو، باقی 2 کے ساتھ لڑو۔ آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ ایک یہ ہے کہ اپنی نفاق کی ترغیب دے رہے ہیں اور کفر کی ترغیب دے رہے ہیں، یہ بھی واجب القتل ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے آپ سے بھی مزے لے رہے ہیں، اپنی قوم سے بھی مزے لے رہے ہیں، لیکن حقیقت میں آپ کو پتہ ہے، واضح ہو چکا ہے کہ کبھی کوئی لڑائی مسلمانوں کے خلاف ہو جائے تو یہ کود پڑیں گے، سمجھے؟ یہ بھی واجب القتل ہے جو بالکل آخر میں آئے گا، سمجھ رہے ہیں؟ اور درمیان میں پھر 2 جماعتیں اور ہیں، وہ کیا ہیں؟ جا کر کے ایک ایسی قوم کی پناہ میں جاتے ہیں، اس قوم کا اور آپ کا معاہدہ نہ لڑنے کا ہے، سمجھے؟ آپس میں لڑنے کا نہیں ہے، ان کی پناہ میں جاتے ہیں، ان کو چھوڑ دو۔ اور ایک جماعت منافقین کی وہ کہ جو حالات سے تنگ آ چکے ہیں، کوئی لڑنے مرنے کا نہیں ہے، بالکل تنگ دل ہو چکے، ان کو بھی چھوڑ دو۔ 2 جماعتیں واجب القتال نہیں ہیں، 2 ان میں سے واجب۔ لہذا معلوم یہ ہو گیا کہ صرف مفسرین کا یہ کہہ دینا یا ایھا النبی جاہد الکفار، جو کافرین مجاہرین ہیں ان کے ساتھ تلوار سے لڑو، جاہد الکفار والمنافقین، لیکن منافقین کے ساتھ باللسان، زبان سے لڑو۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ المنافقین یہ عام مخصوص من البعض ہے، ما من عام الا وقد خص من البعض۔ منافق سب کے سب وہ واجب المعافی نہیں ہے، سمجھ رہی میں؟ ٹھیک ہے، آپ نے بیضاوی میں پڑھا، کیا پڑھا؟ المنافقون تجری علیہم احکام الاسلام، مسلمانوں کے احکام ان پر جاری ہوں گے، لیکن یہ 2 جماعتیں جو درمیان میں آ رہی ہے، یہ باقی یہ پہلی جماعت اور چوتھی جماعت یہ واجب القتل ہے۔ لہذا جاہد الکفار بھی بالسیف ہے والمنافقین بھی بالسیف ہے، سمجھے؟ لہذا اس وقت المنافقین سے المنافقین الجماعت الاولی والجماعت الرابعہ مراد ہوگا، اور جن منافقین کے ساتھ صرف زبان سے اللہ آپ کا بھلا کرے جہاد کرنا ہے وہ جماعت ثانیہ اور جماعت ثالثہ ہے جو درمیان میں آ جائیں گے۔ فلا تو گڑ 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 نہ کرو استاخو بڑ بچے۔ اڑے شمبو سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ فما لکم فی المنافقین، مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ صحابہ کا اختلاف ہو گیا کہ یہ صوفی حضرات ان کے ساتھ کیسے قتال کریں، سمجھ شریف میں آگے تو بتاتے کہ منافق صوفی ہے، اس کی داڑھی کے نیچے پورے پاکستان کے 4 صوبے آتے ہیں، سمجھے؟ اس لیے بتا دی منافقین کی تقسیم کر دی کہ 2 جماعتیں واجب القتل ہے اور 2 اللہ آپ کا بھلا کرے چھوڑ دو۔ فما لکم، اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ فی المنافقین، فما لکم فی المنافقین فئتین، فما لکم حال کونکم فئتین، تمہاری 2 جماعتیں بن گئی، کائنتین فی المنافقین، منافقین کے سلسلے میں یہ حال مقدم بنے گا، فئتین سے جندا پتریا۔ واللہ ارکسہم، اللہ نے ان کو اوندھا کر دیا، بما کسبوا، ان کی بد کرداری کی وجہ سے، بما نافقوا بما کفروا، واللہ ارکسہم، اللہ نے ان کو اوندھا کر دیا بما کسبوا، ان کی بد کرداری کی وجہ سے، بما نافقوا وبما کفروا وبما خبثوا، خباثت کی وجہ سے۔ اتریدون ان تہدوا من اضلہ اللہ، کب تک تم لوگ صوفی بنو گے؟ تریدون ان تہدوا من اضلہ اللہ، جس کو اللہ پاک نے گمراہ کر دیا اس کو تم کب ہدایت دے؟ ومن یضلل اللہ، خدا جس کو گمراہ کر دے، جس کے گمراہی کا حکم دے دے، فلن تجد له سبیلا الی الہدی، ہدایت کی طرف تمہیں کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ اللہ نے سارے راستے بند کر دیے تو کوئی راستہ تمہیں نہیں ملے گا۔ فلن تجد له سبیلا، نکرہ تحت النفی واقع، سبیل ہدایت، ہدایت کا کوئی راستہ بھی نہیں ملے گا، حالانکہ ہدایت کے بہت سے راستے اللہ کے پاس۔ والذین جاہدوا فینا،
لنہدینہم سبلنا، سبیل نہیں بلکہ کیا ہے، لنہدینہم سبلنا، ہدایت کے بہت سے راستے، لیکن ان کے لیے کوئی راستہ نہیں، سارے راستے مسدود ہو گئے۔ اڑے جنے دا پتریا کچھ پلا پڑا نہیں پڑ رہا۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تہدوا من اضلہ اللہ۔ مولانا ما ایو شین کے معنی میں ہو کر کے مبتدا بنے گا، اور لکم یہ خبر بنے گا اس کے لیے، اور فئتین لکم سے حال ہے، اور فی المنافقین یہ حال مقدم میں فئتین سے۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا مبتدا خبر ہے، اتریدون ان تہدوا من اضلہ اللہ، بالکل آسان ہے، من اضلہ اللہ موصول صلہ مفعول، تہدوا کے لیے بتاویل مصدر مفعول بھی تریدون، ومن یضللہ اللہ فلن تجد له سبیلا ودوا لو تکفرون کفرا کائنا کما کفروا، یہ ہے جی واجب القتل۔ ودو یہ چاہتے ہیں کہ لو تکفرون، اس لیے کہ ود کے بعد لو آ جائے تو یہ ان کے معنی میں ہو کر کے مفعول بھی بنے گا۔ ودو لو تکفرون کفرا کائنا کما کفروا، وہ چاہتے ہیں کہ تم کافر بن جاؤ جس طریقے پر وہ بغیرت کافر بنے، اسی طرح فتکونون سواء فتکونون مستوین فی الکفر، تم اور وہ دونوں کے دونوں الو کے بٹے بن جاؤ، کفر کے اندر برابر ہو جاؤ۔ فتکونون سواء، جب حقیقت یہ اڑے ہو گیا، اب فتکونون تکفرون کما کفروا، یہ مفعول مطلق بنے گا تکفرون کے لیے، کفرن کائنا کما کفروا، ٹھیک ہے، چونکہ کاف ظرف مستقر بنے گا، فتکونون تکفرون پر عطف ہے، یہ بتاویل مصدر ودو کے لیے مفعول بھی ہوگی۔ ان کان الامر کذالک، یعنی ان ظہرت خباثتہم، جب ان کا کفر، ان کی خباثت ظاہر ہو گئی، فلا تتخذوا منہم اولیاء، فلا تتخذوا اولیاء کائنین منہم، اتخاذ دو مفعول چاہتا، فلا تتخذوا اولیاء، دلی دوست ان کو نہ بنا دو، حتیٰ یہاجروا فی سبیل اللہ، ہجرت کر کے مکے سے تمہارے پاس آ جائے، ورنہ یہ کہ وہ مکے کے اندر کفر پھیلاتے ہیں کہ تمہارے ساتھیوں کو گمراہ کر۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ کہ یہ ہجرت سے روگردانی کرے، فَإِن تَوَلَّوْا عَنِ الْإِيمَانِ، ایمان سے اگر روگردانی کرے، ہجرت سے روگردانی کرے، فَخُذُوهُمْ پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ مارو، حیث وجدتم جہاں پر ملے، وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، ان میں سے کسی کو اپنا رفیق نہ بناؤ، کسی کو اپنا مددگار نہ بناؤ جہاد کے دوران۔ ہو گیا مولانا؟ یہ ایک جماعت، پہلی جماعت واجب القتل، الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق لا وجدتموهم لا تتخذوا منهم جندا پتریا اقتلوهم، اس کے ضمیر سے ہم ضمیر سے یہ استثناء متصل، الا الذين يصلون الى قوم بينكم، ہاں وہ پہنچ جائیں ایک ایسی قوم کے پاس، قوم موصوف ہے، بینکم وبینہم یہ ثابت کائن خبر مقدم، میثاق مبتدا مؤخر، یہ پورا جملہ صفت بنے گا قوم کے لیے۔ ہاں یہ کہ الا الذین یصلون الی قوم بینکم، ایک ایسے قوم کے پاس پہنچ جائے تمہاری درمیان میں، ان کے درمیان میں میثاق پکا وعدہ ہے، نہ لڑنے کا عہد ہے اور قرار ہے، نہ لڑنے کا۔ او جاؤکم، یہ دوسرا یصلون پر عطف ہے، او جاؤکم یا منافق تمہارے پاس آ گئے، اس حال میں آ گئے کہ وقد حسرت صدورہم ولا بد من قد ظاہرۃ او مقدرۃ، شرح جامی میں پڑھا کہ جب ماضی حال بن جائے قد کا ہونا ضروری ہے، بدل تک قد مقدر ہے، یہ بصریین کے ہاں، کوفیوں کے ہاں اللہ کے فضل سے کوئی ضرورت نہیں ہے، لاکھوں مثالیں کوفیوں کے مسلک کے مطابق ہیں، سمجھے؟ اب تو امام ابو حنیفہ کا المقصود بھی چھپ گیا ہے جو صرف میں ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ یہ میں اللہ آپ کا بھلا کرے، تقریباً میرے خیال میں یہ 88 کی بات ہے، 88 میں جا کر کے کتب خانے میں اس کا مخطوطہ میں نے دیکھا، تو میں نے شروع کر دیا، آج ظہر سے اس کو شروع کر دیا، فجر کی اذان سے پہلے میں نے پوری نقل کر کے ختم کر دی۔ میرے پاس وہ کاپی تھی، اس کو دیکھ دیکھ کر کے مجھے رونا آتا تھا کہ ابو حنیفہ سے مجھے کتنی محبت تھی، سمجھے؟ وہ کتاب چھپتی نہیں تھی اس زمانے میں، سمجھے؟ میں کرخ میں گیا تھا نگران اعلیٰ بن کر کے وفاق کی طرف سے، تو یہ نسخہ تھا وہاں پر مخطوطہ تھا، تو میں نے اس کو نقل کرنا شروع کی، سمجھے؟ آج ظہر سے شروع کر دیا، پوری رات کرتے، یہ ہے کہ اذان سے پہلے میں نے پہلے نقل کر دی، سمجھے؟ وہ پورا کا پورا میرے پاس تھا، اب تو اللہ کے فضل سے وہ چھپ گئی۔ خیر آپ تو سبق بھول جائیں گے۔ الا الذین یصلون الی قوم، الذین محلا منصوب بنے گا استثناء، یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق او جاءکم حسرت صدورہم وقد حسیات، منافق تمہارے پاس آ گئے، یہ چوتھی جماعت۔ تیسری حسرت صدورہم کے دل تنگ ہو چکے ہیں، ان یقاتلوکم تمہارے ساتھ لڑنے سے، او یقاتلوکم یا اپنے قوم کے ساتھ لڑنے سے، کسی سے وہ کسی کے ساتھ لڑ نہیں سکتے۔ ہو گیا ملنگو؟ ان کو بھی چھوڑ دو، یہ 3 جماعتیں ہوگی، پہلی والی واجب القتل، 2
درمیان والوں کو چھوڑ دو تینوں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ اگر اللہ چاہے تو تمہیں مسلط کرے منافقین پر, ان کو قتل کرو. فَلَقَاتَلُوكُمْ کہ وہ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ نہیں, وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ اللہ چاہتا تو منافقین کو تم پر مسلط کر لیتا. فَلَقَاتَلُوكُمْ وہ تم سے لڑتے, لیکن اللہ نے اس کا الٹ کر دیا, تمہیں ان پر مسلط کر دیا. فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں, فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ تم سے نہ لڑے, وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ اور اطاعت اور فرمان برداری اور صلح, اطاعت اور فرمان برداری اور صلح تمہارے سامنے پیش کرے, القو پھینکے پیش کرے. القوا الیکم السلام یہ معطوفات ہو کر کے شرط, فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا لہذا سبیل قتال تمہارے لیے اللہ نے نہیں بنایا, اب قتل نہ کر دو. اگر وہ کنارہ کش ہو جائیں تم سے نہ لڑیں اور یہ کہ تمہارے ساتھ صلح بھی کر لیں, فما جعل اللہ لکم اللہ نے تمہارے لیے نہیں بنایا علیہم سبیلا اے علی قتلہم سبیلا اب ان کے ساتھ کوئی قتل متل نہ کرو. اڑے ہو گیا یہ تین جماعتیں ہوگی مولانا. ستجدون آخرین ایک اور الو کے پٹے آپ ملیں گے, آپ کو ملیں گے. ستجدون آخرین یریدون ان یامنوکم آخرین یہ ذوالحال ہے, یریدون سے حال بنے گا. یریدون ان یامنوکم وہ تم سے یہ کہ امن میں رہنا چاہ رہے, تم سے بے خطر رہنا چاہ رہے. ویامنوا قومہم اور اپنی قوم سے بے خطر, دونوں طرف کے مزے لینا چاہ رہے ہیں, دونوں طرف کے مزے. لیکن ہے اس قسم کے خبیث کلما ردوا الی الفتنۃ الی فتنۃ المسلمین, یہ فتنہ سے مراد الی قتال المسلمین مسلمانوں کے قتال کی طرف جب ان کو لوٹایا جائے, اور کسو فیہا اوندھے منہ اس میں دھکیلے جاتے, ان کو اوندھے منہ اس میں داخل ہو جاتے. یہ چوتھی جماعت بظاہر تو تم سے بھی بے خطر, اپنی قوم سے بھی بے خطر, مجے لے رہے ہیں, لیکن ہے الو کے پٹے اس قسم کے. کلما ردوا الی فتنۃ المسلمین الی قتال المسلمین مسلمانوں کی قتال کی طرف جب ان کو لوٹایا جائے اور کسو فیہا اوندھے منہ اس میں گرے جاتے ہیں یہ لوگ. فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ اگر کنارہ کش نہ ہو جائے, وَلَمْ يُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ اور یہ کہ صلح تمہارے سامنے پیش نہ کرے, وَلَمْ يَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ عَنْ قِتَالِكُمْ تمہارے قتال سے اپنے ہاتھوں کو نہ روکے, یہ معطوفات شرط. فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ پکڑو ٹکڑے ٹکڑے کر دو, حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ جہاں ان کو پاؤ. وَأُولَٰئِكُمْ یہ الو کے پٹے چوتھی جماعت, وَأُولَٰئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ اور کر دیا ہم نے تمہارے لیے علیہم اے علی قتلہم ان کے قتل پر سلطان مبینا حجتا واضحتا یا غلبت میں کھلم کھلا غلبت میں دے دیا, کر لو قتل ان کو, جائے منافق کا بچہ. اڑے ہو گیا نہیں ہو گیا. اس لیے مولانا حکم الجواسیس عندنا جاسوس کی جمع جواسیس, الجاسوس اذا تحقق تجسسہ اس کا تحقق ہو گیا تجسس کا, وجب قتلہ اس کو قتل کرنا ہے الو کے پٹے کو. سمجھے آپ نے دیکھا کہ کیسے اتنی بڑی داڑیوں والے افغانستان والے. ہمارے ایک مینگل صاحب تھا, مینگل صاحب کیا کرتا تھا, مجاہدین کو جیکٹ دیتا تھا. سمجھے مجاہدین کو جیکٹ دیتا تھا اور اس جیکٹ کے اندر کوئی چھوٹا سا اتنا سا چپ لگاتا تھا اور وہ مجاہد پہنتے. جہاں سے بھی مجاہد جاتا, ڈرون جہاز اوپر سے آتا, اس کو پتہ ہوتا کہ مجاہد فلان وہاں سے بمباری کرتا. اس نے سینکڑوں مجاہدین کو, بڑے بڑے کمانڈروں کو مینگل صاحب نے مروایا. مینگل صاحب بڑا خوبصورت بھی تھا, مینگل صاحب اللہ آپ کا بھلا کریے کہ بڑا تہجد گزار بھی تھا. مینگل صاحب حافظ قرآن قاری قرآن کہ کہتے ہیں قراء اضراس انہی کو ہے, تعداد و دانتوں کی 30 اور 2, ثنایا ہے 4 اور رباعی ہے 2. سمجھ نہیں ہیں اے جنہ دا پترا. مینگل صاحب اس طرح تھے, لیکن یہ کہ جب پتہ چل گیا کہ مینگل صاحب اس طرح کر رہا ہے تو انہوں نے پکڑ کر کے اس کی پٹائی بھی کی, ہاتھ اس کے پیچھے باندھے, پاؤں اس کے باندھے, اس کو پھینکا اور کند قسم کی, تیز نہیں بلکہ کند قسم کی چھری ایک بچے کو دیے, کہا مینگل کو ذبح کر, اللہ آپ کی اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں. تو پھر اس کا آپ نے دیکھا ویڈیو, اس کا آپ کو ملیں گے, دیکھو کہ مینگل کس طرح اللہ کی رضا کے لیے ذبح ہو رہا. سمجھے اس بچے نے, جوان کے بچے نے اس کو یہ ہے کہ کھینچ رہا ہے اور چیخے مار رہا ہے مینگل صاحب, اس کو انہوں نے ذبح کر کے چھوڑ دیا. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں. ہو گیا اس طرح ہے. قربان جاؤں ملا داد اللہ منصور پر ایسے پکڑ کر کے شیخ الحدیثوں کو جو جاسوسی کرتے ہیں, سمجھے مناظر اسلام حضرات کو بھی جاسوسی کر کے ان کو پکڑ کر کے چھری پھیرتا تھا ان پر. سمجھے بھائی جان,
اور پھر ان کے سر کو بالوں کو پکڑ کر کے اٹھا کر کے ایسے سروں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھتا تھا، سمجھے؟ کہتے وائے وسپ وائے تسکئی وائے وائس دغا دغا، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ ابھی بولو کتے کا بچہ، سمجھے؟ اڑے سمجھ میں آئے نہیں ہے؟ بڑے لوگ ہیں مولانا، اللہ کی قسم ان کا روب تمہارا روب انہی کا روب ہے، سمجھے؟ اللہ کی قسم کوئی تبلیغیوں سے نہیں ڈرتا، جو کہتا ہے جھک مارتا ہے، کوئی پیروں سے نہیں۔ ایھا القوم الذی فی المدرسہ کلما حصلتموہ وسوسہ، کوئی ان سے نہیں ڈرتا، کوئی بھی نہیں ڈرتا، کوئی مدرسہ والوں سے نہیں ڈرتا۔ ایک آدمی اگر آ جائے، ایک بوٹ والا آ جائے کہ مولوی منظور نکل جائے یہاں سے، تو حضرت مولانا منظور بزدل پرلے درجے کا بغیرت، تو وہ یہ کہے گا کہ کوئی ضروری نہیں ہے بلڈنگوں میں پڑھنا، ہمارے اکابرین تو میدانوں میں بھی پڑھاتے تھے، ہمارے اکابر تو درخت کے نیچے بھی، جبکہ آپ کے اللہ کے فضل و کرم سے کسی نے یہ دکھایا بھی نہیں ہے کہ میدان پہ بیٹھ کر کے، یہاں آپ حیران ہوں گے کچھ بھی نہیں تھا، یہاں اللہ کا طلباء نے اپنی جھوپڑیاں لگائی، پیپیں یہ جو ہوتی پانی والے، یہاں کچھ بڑی بڑی پیپیں تھیں حکومت کی، اور انہی میں بارش ہوتی تھی، اور اللہ کو گرمی میں طلباء ان پیپوں میں سوتے تھے۔ یہاں اتنی بڑی بڑی پیپیں، ایک پروجیکٹ تھا، سمجھے بھائی، حاجی فتح محمد کون پشین والے پٹھان، انہوں نے یہاں پر لا کر کے رکھا، 20 سینکڑوں طلباء ان پیپوں کے اندر سوتے تھے، سمجھتا ہے؟ یہاں ایک مولوی صاحب آ گیا، اللہ اس کو جزائے خیر دے، نام لیتے ہوئے آپ کو تکلیف ہوگی، اس نے کہا کہ مولوی تقریر تو یہ کرتے ہیں کہ ہم چھاؤں کے میں رہ کر کے پڑھانے کے عادی نہیں ہے، ہم میدان پر بھی پڑھانے کے، لیکن دیکھا کسی کو نہیں ہے سوائے اپنے استاد مولوی منظور مینگل کے۔ واقعتاً مولوی صاحب ہماری یہاں قربانی تھی، ایک ساتھی نے 23,000 کا چھپرا ادھر لگا کر کے ہمیں دے دیا۔ 23,000 کا چھپرا کیا ہوگا سمجھے؟ 23,000 کا چھپرا، اس میں ہم رہتے، شیخ الاسلام اسی میں رہ رہا، چھٹیوں میں میں فاروقیہ میں تھا، یہاں آ کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے ترجمہ پڑھاتا تھا یا کچھ اور صرف نہ پڑھاتا تھا، اس طریقے پر ترتیب ہماری ہوتی تھی۔ لیکن اب بلڈنگیں بن رہی ہے، یہ بنے گی بلڈنگ اگلے۔ میں ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ بلڈنگوں کو کرنا کیا ہے، تم دعا کرو کہ اللہ طلباء کو یہاں 4 طالب علم آ جائے، سمجھے؟ پیسے کی دوڑ ہے کہ ایک محتمم کہتا ہے کہ ابھی یہ تفسیر والوں کو 5,5 ہزار روپے، 5 جوڑے کپڑے، پیسے، سمجھے بھائی جان؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ لیکن الحمدللہ 4 طالب علم آتے، بڑی بات ہے۔ دور حدیث کے لیے اسکوٹر، سمجھ رہی میں کہ اسکوٹر اور عمرے کی ٹکٹ، میں کئی جگہوں میں جا کر ختم بخاری کراتا ہوں، تو پھر وہ اعلان ہوتے کہ دورے والے جتنے ہیں ان کے عمرے کا ٹکٹ ہو چکا ہے، اور اگلے سال یہاں ٹنڈو آدم اور کئی علاقوں میں، لیکن پھر بھی 8 ہے اور 10 ہے، 8 ہے اور 10 ہے، سمجھے؟ اور بعض جگہوں میں وہ دورے والا اصل اساتذہ وہی ہوتے ہیں، دورے والے کہتے ہیں کہ زیادہ نہ کرو، محتم کو کہتے ورنہ ہم جا رہے، ہوتے 6 ہیں ہم جا رہے، کہتے نہیں اللہ کے لیے، آپ کے لیے الگ بورچی رکھتے ہیں، ان کے لیے الگ بورچی رکھا، ایئر کنڈیشن کمرہ لگا ہے، صبح کو 6 ہے، ان میں سے امیر کیا کرے گا؟ امیر صبح کو بتائے گا کہ کون سا ڈش ہمارے لیے ناشتے میں پکے، دوپہر کو کون سا، شام کو، سمجھ شریف میں 6 میں سے 3 پوزیشن آ جائیں گے، اول دوم سوم، سمجھ شریف میں، اور باقی کتنے رہیں گے؟ 3 رہیں گے، سمجھے؟ وہ بھی پاس ہے، ان کو فیل کرنا ہے تو اگلے سال تو کوئی آئے گا بھی نہیں، آیا اس میں ان کو بھی پاس کرنا۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں استاد جی، مولوی صاحب کہتے ہیں کہ لاہور میں گئے تو ایک مدرسے میں تو دستار بندی تھی 3-4 طلباء کی، سمجھے؟ ایک نابینا تھا، ایک کے ہاتھ شل تھے، ایک لنگڑا تھا، ایک کانا تھا، اور کہا اللہ کے فضل و کرم سے یہاں حدیث کے اسباق ہوتے ہیں، بڑی تفصیلات ہوتی ہیں، تشریحات ہوتی ہے، توضیحات ہوتے ہیں، ما لہا و ما علیہا حدیث پڑھائی جاتی ہے۔ تو ہمارا استاد کہتے کہ ہم نے محترم سے کہا کہ تم نے یہ 4 ہیرو کہاں سے چن چن کر کے لایا؟ اس سال کے آخر میں ان کو لا کر کے دسا کہ یہ ہیرو تم نے چن چن کر کے کہاں سے لایا؟ کہتے محترم صاحب اتنا ہنسا، کہنے لگے کہ بس یار کوئی خدا کی قسم آتا ہی نہیں ہمارے پاس، سمجھے؟ کوئی آتا ہی نہیں ہے، سمجھے؟ مولانا نصر اللہ صادق آباد کے اندر فقیر قسم کا آدمی، بلوچستان، افغانستان، کہاں سے لوگ دوڑ لگا کر کے مولانا نصر اللہ سے صرف پڑھنے کے لیے جاتے،
ہمارے برادر مکرم فقیر قسم کے مسکین مولانا عبید اللہ صاحب، سمجھے، لوگ جاتے افغانستان سے بھی آتے، کراچی کی سرمایہ داروں کے بیٹے بھی جاتے اس کے پاس پڑھنے کے لیے، اور ہمارے اللہ آپ کا سیاسی مولویوں نے مشہور کر دیا کہ یہ اللہ آپ کا بھلا کہ ایجنسی کا آدمی ہے، ان کے مدرسوں میں طلبہ آتے نہیں ہیں، تو وہ مشہور کیا ہے کہ یہ ایجنسی کا۔ اگر جبریل اس وقت آ جائے اس کو ہمارے مولوی چھوڑیں گے نہیں، کہیں گے تم بھی ایجنسی کیوں؟ شکر ہے کہ جبریل ہمارے سامنے نہیں آتا، اگر جبریل آتا تو اس کو بھی مولوی نہ چھوڑتے، یہ بھی کہتے تم بھی کیا ہو، یہ بھی امریکہ کی سازش ہے، امریکہ نے آپ کو بھیجا ہے، ایجنسی کیوں؟ سمجھے، اے جنے دا پتر ہے مولوی صاحب، چاروں فرقے سمجھ میں آگے۔ فَخُذُوهُ وَاقْتُلُوهُ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا۔ منافقین کے دو جماعتیں واجب القتل ہے، دو واجب الترک ہیں، ان کو یہ کہ چھوڑ دو، لیکن باقی مسئلہ رہ گیا، مومن کسی صورت میں بھی واجب القتل نہیں ہے، مومن کو قتل نہ کرو۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ، اڑے رب سمجھ میں آئے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا، مومن کے لیے روا نہیں ہے کسی مومن کو قتل کر دے، ہاں الا خطان، خطان اس کو یہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ قتل کر سکتے، اچھا خطان کر سکتے، پھر مومن کے لیے جائز نہیں، اس لیے اس کی بہترین توجیہ ہے یہ الا لا کے معنی میں، وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمن لا عمدا ولا خطا، لا عمدا ولا خطا، نہ عمدا نہ خطا، یہ کہ کوئی کسی کو قتل کر سکتا ہے، آیا سمجھیں، یہ لا عمدا ولا خطا، یہ الا گویا کہ عطف کے لیے ہو گیا، لا کے معنی میں ہو گیا، اور آپ کو میں بتا چکا ہوں سیقول کے اندر بھی الا عطف کے لیے، یہاں بھی الا عطف کے لیے، اور سورہ نمل کے اندر بھی آئے گا۔ حضرت اقدس حماد اللہ حالجوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے آدمی تھے، کجا شدہ فتاب من بدل تابان میں بینم کہ سالک رائے سارا بجد حیران میں بینم، گرفت تاج محمودی زدست تاج محمودی، گرفت تاج محبوبی زدست تاج محبودی، شدہ واصل بمحموداش کی جز رحمان نمی بینم، سمجھتے بڑے آدمی تھے حماد اللہ حالجوی۔ حضرت اقدس فرماتے تھے مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ، ومن العجب رجل نشا فی بلاد لا مس لهم بالاسباق الادبیت، حیران ہوں کہ ایک دیہاتی آدمی جہاں ادب علم کا کوئی وہ سہولتیں بھی نہیں، کتابیں بھی نہیں ہیں، لیکن اس کا علم میں دیکھ کر کے حیران ہو چکا ہوں، بہت سی چیزیں دیوبند سے بھی سمجھ میں نہیں آئی جو اس فقیر سے کھڑے کھڑے پوچھا میں نے، بڑے آدمی تھے، سمجھے، بڑے آدمی تھے۔ ہو گیا مولانا؟ دوسرا ہے مومن کو قتل نہیں کر سکتا الا خطان، ہاں خطان کی ہاں خطان اگر ہو گیا اتفاقاً تو کوئی، وہ کیا ہے، وہ یہ آپ اللہ آپ کا بھلا کرے، خطا فی الفعل کہ آپ مار رہے تھے کہ ادھر سے خرگوش جا رہا تھا ڈز، اور وہ ڈز ہو گیا، اس کے ساتھ اللہ آپ کا بھلا کرے کوئی شیخ الحدیث تھا وہ بھی ڈز ہو گیا، خرگوش نکل گیا مولوی صاحب کی گوشت میں لگ گیا، سمجھے، آیا سمجھ میں؟ تو پھر یہ ہے کہ اب خطا کی دو صورتیں ہیں، اس کا تعلق اللہ سے ہو اور ایک حقوق العباد سے اس کا تعلق ہو، لوگوں کا حق اگر اس کے ساتھ وابستہ، اس کی دیت ہے قتل ہے، خطا کی دیت ہے، پاکستان کے دستور میں لکھا ہوا ہے کہ خطا معاف ہے علی الاطلاق، یہ فضول ہے، یہ پتہ نہیں کس نے لکھا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، بہرحال پاکستان تو پاکستان ہے مولانا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، یہ اس میں سارا سب کچھ بنایا ہے زبردست۔ وما کان لمؤمن خبر مقدم بنے گا، ان یقتل مؤمن الا خطا، الا قتل خطا مفعول مطلق بنے گا، یہ بتاویل مصدر کانا کیسے ہوگا، ومن قتل مؤمنا خطا، مومن کو کوئی خطا قتل کرے گا، ومن قتل مؤمنا قتل خطا فعلیہ تحریر رقبۃ مؤمنۃ ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، ہو گیا ملنگو، فعلیہ قاتل پر لازم ہوگا تحریر رقبۃ مومنۃ، مومنہ گردن آزاد کرے گا، ودیۃ واطف ہے، تحریر پر عطف ہے، ودیۃ مسلمۃ، اور دیت ہوگی جس کو حوالہ کیا جائے گا الی اہل المقتول، مقتول کے یہ کہ ورثاء کے پاس، یہ 100 اونٹ ہوں گے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، قتل عمد کے، البتہ یہ دیت خفیف ہے، دیت مغلظہ وہ قتل عمد کے اندر ہوتا ہے۔ ومن قتل مؤمنا خطا، قتل خطا، خطا اگر قتل کر دیا، فعلیہ قاتل پر لازم ہوگا، خبر مقدم نکالا، فعلیہ تحریر رقبۃ مومنۃ ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، مقتول کی ورثاء کو دیت دے دے گا، الا ان یصدقوا، مستثنی منقطع ہے، اگر وہ صدقہ کر دے، مقتول کے ورثاء کہہ دے کہ ہم معاف کر رہے تو کر دے،
فَإِن كَانَ الْمَقْتُولُ، کانا کی ضمیر مقتول کی طرف راجع، فَإِن كَانَ الْمَقْتُولُ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، اور اگر یہ کہ وہ مقتول تمہاری دشمن قوم کا فرد ہے، اگر وہ مقتول جو قتل ہو چکا ہے وہ تمہارے کسی دشمن قوم کا فرد ہے، لیکن وہ خود مقتول مومن ہے، جو مارا گیا وہ تو مومن ہے لیکن ہے جس قوم سے وہ قوم تمہاری دشمن ہے، ٹھیک ہے۔ فَإِن كَانَ الْمَقْتُولُ مِن قَوْمٍ، کانا کی ضمیر ہوا اسم ہو گیا، من قوم عدو لکم، تمہارے کسی قوم اللہ دشمن قوم کا فرد ہے، وہو مومن، لیکن مقتول خود یہ کہ مومن ہے، یہ حال بن گیا، سمجھے، کانا کا اسم خبر ہو گیا شرط، فعلیہ تحریر رقبہ، اس کو اگر کسی نے قتل کیا، تمہارے کسی دشمن قوم کے ایسے فرد کو قتل کیا کہ مقتول تو مومن ہے، فعلی القاتل، قاتل پر لازم ہے صرف ایک چیز، تحریر رقبۃ، کہ گردن آزاد کر دے، شرط و جزا ہوگی، اس میں دیت نہیں ہے مولانا، سمجھیے، حنفیہ کا مذہب یہ، وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اور اگر یہ کہ مقتول ایک ایسی قوم کا کہ اس قوم کے درمیان میں اور تمہارے درمیان میں پکا وعدہ ہے کہ ہم لڑیں گے نہیں، اس کو اگر کسی نے قتل کر دیا، یعنی معاہدین اور ذمی جن سے معاہد ہو، ان کے کسی قوم کو، ان کے کسی فرد کو اگر کسی نے مارا، فَعَلَيْهِ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، قاتل پر دیت لازم ہے کہ دیت دے دے گا، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، گردن آزاد کر دے گا، ہو گیا مولانا، ترکیب بالکل آسان ہے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَمَن لَّمْ يَجِدْ، اور اگر یہ کہ فَمَن لَّمْ يَجِدْ مَا يُحَرِّرُ بِهِ الرَّقَبَةَ، جس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ گردن آزاد کرے، فَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، لگاتار 2 مہینہ روزہ رکھے گا، فَمَن لَّمْ يَجِدْ مَا يُعْتِقُ بِهِ رَقَبَةً، جس سے گردن آزاد کرے اس طرح نہیں ہے، فَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، تو 2 مہینہ روزہ رکھے، شرط و جزا، فرماتے شُرِعَ ذَلِكَ تَوْبَةً كَائِنَةً مِّنَ اللَّهِ، شُرِعَ هَذَا الحکم، یہ حکم مشروع ہو گیا، شرع ذالک المذکور، یہ مذکور حکم مشروع ہو گیا، توبۃ کائنۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے یہ کہ توبہ قبول کرنے کے لیے، وکان اللہ علیما، یہ احکام اللہ نے اپنے علم کے مطابق اتار دیا، حکیما، جو بھی حکم لگایا اس میں ایک حکمت ہوگی، ومن یقتل مؤمنا متعمدا، اگر مومن کو کوئی قتل کر دے جان بوجھ کر کے، فجزاء القاتل، قاتل کی جزا جہنم خالدا فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گا، وغضب اللہ، اللہ کے غصہ بھی اس پر ہے، ولعنہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اللہ نے اس کے لیے سنگین قسم کا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے مومن کا قاتل اللہ آپ کا بھلا کرے جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ یہ معتزلہ کا مذہب ہے۔ معتزلہ کا مذہب کیا ہے مولانا؟ مذہب یہی ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، مرتکب الکبیرت، ظاہر قتل بھی کبیر ہے، مرتکب الکبیرت خالد مخلد فی نار جہنم، وہ ہمیشہ رہے گا۔ اور ہمارا مذہب تو یہی ہے، مومن کوئی کسی قسم کا کمزور ایمان ہو، چاہے قاتل ہو یا غیر قاتل، وہ اپنی سزا بھگت کر کے جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا، آخر چھٹکارا پائے گا، جہنم سے نکلے گا۔ یہ ہمارے خلاف ہے، معتزلہ کی تائید میں ہے میرے دوستو، عزیزو، بزرگو، بھائیو، بدبختو۔ اڑے کچھ پلا پڑھا نہیں پڑھا؟ طلباء کو جب تک آدمی کوئی مذاق کوئی گالی نہ دینا تو ان کو نیند آتی ہے، سمجھے؟ اور عصمت اللہ مجھے کہتے ہیں کہ جی کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ آتے، کمنٹ کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ آتے ہیں کہ حضرت کو بولو گالی نہ دو۔ اوہ، یہ تو ہماری فطرت پر جو ہے نا، وہ کیا ہے، فطرت پر وار ہے۔ شاذلی صاحب، اللہ اللہ، سبحان اللہ، یہ ٹوپی دیکھ کر بھی فرشتوں کو بھی رحم آتا ہے۔ ہاں کیا کہتے ہیں؟ ہو گیا مولانا؟ یہ معتزلہ کی تائید میں ہے، اس لیے پہلی بات سمجھو، حنفیہ کہتے ہیں ومن یقتل مومنا، جو کسی مومن کو قتل کرے جان بوجھ کر کے، قاتل بھی کافر ہو، فجزاؤ، اس کی قاتل کے سزا یہ کہ ہمیشہ جہنم، تو کافر قتل کر رہا مومن کو، جائے جہنم میں ہمیشہ رہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ ومن کان مومنا فقتل مومنا، مومن تھا مومن کو قتل کیا وہ ہمیشہ رہے گا، یہاں کہا کہ مومن کو جو قتل کرے، قاتل کا خود پتہ نہیں کس قسم کا، تو ہم کہتے قاتل کافر ہے، کافر مومن کو قتل کرا، وہ تو ویسے کفر کی وجہ سے، اس کی وجہ سے جائے گا جہنم میں ہمیشہ رہے، ہمارا اس میں کیا نقصان ہے؟ آیا سمجھ میں؟ ایک دوسرا مسئلہ ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا حَالَ كَوْنِهِ مُسْتَحِلًّا بِقَتْلِهِ،
ومن يقتل مؤمنا حال كونه مستحلا بقتله، مومن کو قتل کر رہا ہے لیکن اس قتل کو جائز سمجھ رہا ہے، تو شرع قائد میں آپ نے پڑھا استحلال المعصیت کفر، معصیت کا ارتکاب کر رہا ہے اس کو جائز بھی سمجھ، یہ تو کفر ہے، یہ تو کافر، استحلال مستحل کے لیے، لہذا یہ بھی کافر ہے، یہ بھی ہمیشہ جان تھا مومن لیکن قتل کو جائز سمجھ رہا ہے تو یہ مستحل قتل، یہ کافر ہے، یہ بھی جہنم میں۔ تیسرا یہ ہے کہ وجزاء جہنم خالداً خالداً ان الخلود مقص، ان الخلود عبارت عن مقص طویل، خلود سے مراد مقص طویل ہے، ہمیں یعنی ایک طویل زمانہ، یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی کسی کے لیے 20 سال کورٹ میں فیصلہ آ گیا کہ 20 سال یہ قید میں رہے، ہم کہتے ہیں بھئی یہ تو ہمیشہ ہو گیا یار، حالانکہ وہ 20 سال ہے، تو مقص طویل کو، زمانے طویل کو خلود سے تعبیر کرتے ہیں، سمجھتے ہیں؟ 3، چوتھا یہ ہے کہ یہ منسوخ ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا، باقی کہ اللہ آپ کا بھلا کرے زنا کیا ہے، شراب پی ہے، قتل کی ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ خلاصہ یہ نکلا کہ یہ اللہ آپ کا بھلا کر کیا ہے، یہ منسوخ ہے۔ اور آپ بخاری میں پڑھیں گے، عام حضرات ہمارے حنفی کہتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اور بخاری میں یہ روایت ہے بخاری شریف کے اندر، وہ ابن عباس کا بعض ایک قول یہ بھی ہے کہ سورہ فرقان کی آیت یخلد فیہ مہانا الا من تاب، بولو یخلد فیہ مہانا الا من تاب ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يفعل ذلك المذكور، قتل کرتا ہے یا یہ کہ زنا کرتا ہے، ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، گناہ جہنم اس کو ملے گا، یخلد فیہ مہانا الا من تاب، سمجھے؟ تو گویا کہ قتل تو کیا تھا خود مومن لیکن التائب من الذنب کمن لا ذنب له، یعنی ان التائب قد خص من هذا العام، اس عام سے تائب کو تخصیص کر دیا گیا، نکالا گیا، سمجھتا ہے؟ یہ بھی نہیں سمجھ رہی ہے کہ باقی ایک لچر قسم کا جواب ہے جو نقل کرتے ہمارے بعض جلالین والے دوسرے لوگ کہ ٹھیک ہے وعدہ اللہ کا کیا ہے، وعدہ ہے ہمیشہ رکھنے کا، لیکن ولا بدع فی خلف الوعید، اللہ وعدہ کی مخالفت کرے اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، وعدہ یہ ہے کہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، لیکن اللہ وعدہ کی مخالفت کرے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس قسم کے جوابوں سے۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ یہ ہو گیا ہی ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ واعد له عذابا عظیما یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا۔ اب یہ ہو گیا آپ کو بتایا کہ مومن کی قتل کی اتنے وہ ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، اتنا احتیاط، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سفر کرنا بھی چھوڑ دو، جہاد کو بھی چھوڑ دو کہ جا کر کے جہاد نہیں کریں گے یار کہیں کوئی غلطی سے ہمارے ہاتھ سے مارا، فرمایا تحقیق کرو، سفر کرو، جہاد کرو، سفر کرو، جہاد کرو، لیکن تحقیق کرو، سمجھے بھائی؟ ایسا نہ ہو کہ آپ نے مار دیا کافر سمجھ کر کے اور وہ مولوی امین الدین تھا، آئے سمجھ؟ یہ ہو گیا جی۔ اڑے اپنے والد صاحب کو بولو کہ بہت پیسہ جمع کیا، سمجھے؟ خوار، یا اس کو کہتا مولا منظور کہتے کہ 10 لاکھ روپے بھیج دیکھتا ہوں، سمجھے؟ اس طرح جا کر کے خواہ تم لوگوں کو بھی ذلیل کر کے چھوڑ دیا، نہ تم نے باپ دیکھا، وہ ہمیشہ وہاں جا کر کے اللہ آپ کا ریاض میں، سمجھے؟ اس دفعہ میں ریاض گیا تھا ابھی عمرے پہ، لیکن میرے پاس نمبر نہیں تھا کہ میں نے کہا 4-5 گالیاں دے دوں تیرے باپ کو، وہیں سے ریاض سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ندا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جہاد کے لیے جب سفر کرو، فتبینوا، تو خوب تحقیق کرو، ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام، جو شخص تمہارے سامنے اطاعت کو ظاہر کرتا ہے، اطاعت کو ظاہر پیش کر لیتا ہے، تو اس سے نہ کہو لا تقولوا کا مقول ہے لست مومنا، تو مومن نہیں ہے لہذا ہم تمہیں قتل کریں گے، قتل کر کے اس کے مال لیتے ہو، تبتغون عرض الحیات الدنیا، دنیا کی ساز و سامان مال غنیمت کو چاہتے ہو، حالانکہ فعند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ کے پاس بہت غنیمتیں اللہ تعالیٰ تمہیں دے دے گا۔ ارے بھائی ایک آدمی خود اسلام کو ظاہر کر رہا ہے، اطاعت کو ظاہر کر رہا ہے، صلح ظاہر کر رہا ہے، فرمان برداری، تو پھر بھی کہتے ہیں لست مومنا، تو مومن نہیں ہے، تو جان بچانے کے لیے کر رہا ہے، اور قتل کر دیا، مقصد تمہارا کیا ہے؟ حال کونکم تبتغون عرض الحیات الدنیا، عرض الحیات الدنیا مالہ، اس بندے کا مال ہے، اس کو تمہیں لینا ہے اور کیا کرنا ہے۔ آیا مسئلہ سمجھ؟ جی۔ اب اگلے والے کو سمجھنا،
کذالک کنتم من قبل، تم بھی تو اسی طرح ہجرت سے پہلے تھے۔ اگر تمہیں دارالکفر کے اندر ایک آدمی مل رہا لیکن وہ القا علیکم السلام، وہ صلح اور اطاعت اور فرمان برداری تمہارے سامنے پیش کرتا ہے، پھر بھی تم اس کو کہتے ہو، تو ہجرت سے پہلے کنتم کائنین کذالک من قبل الہجرت، من قبل کا معنی من قبل الہجرت، اب تو تم مدینے میں آ گئے، ہجرت سے پہلے تم بھی تو اسی طریقہ برتے۔ اگر کوئی مکے میں تمہیں پکڑ لیتا تو تم کہتے ہم تو مسلمان ہیں، کہتے نہ کہتے تو وہ تمہیں قتل کرتا، ایسا سمجھ میں آیا؟ تم بھی تو کنتم کائنین کذالک من قبل کا معنی من قبل الہجرت، من قبل ہجرتکم، ہجرت سے پہلے بھی تو تم اسی طریقہ برتے، لیکن اللہ نے تم پر یہ ہے کہ احسان کر دیا، اسلام سے تمہیں نوازا اور تم لوگ ہجرت کر کے آ گئے، لہذا فرماتے ہیں فتبینوا، تو اب تحقیق کر لو، اس طرح نہ کر دو، تمہاری حالت بھی تو فمن اللہ علیکم بالاسلام ہے، اللہ نے اسلام تمہیں دے دے، فتبینوا، تحقیق کرو۔ بولو ہو گیا؟ آیا سمجھ؟ دوسرا مسئلہ ہے کذالک کنتم فی دار الحرب، تم لوگ بھی اسی طرح دار الحرب میں تھے، یہ تشبیہ اس وقت فی کونکم فی دار الحرب اس میں ہوگی، تم بھی تو اسی طرح دار الحرب میں تھے، تمہارا ایمان مقبول تھا۔ اب اگر دار الحرب میں کوئی آدمی تمہیں ملتا ہے قتل کے لیے، جا کر وہ کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، تو چھوڑ دو، سمجھے؟ کذالک کنتم من قبل فی دار الحرب، تم لوگ بھی دار الحرب میں تھے، وکان ایمانکم مقبولا عند اللہ، تمہارا ایمان اللہ کے ہاں مقبول تھا، فکذالک الذی یلقی امامکم سلمہ، جو آدمی اطاعت ظاہر کرتا ہے وہ یقول، یہ کہتا ہے انا مسلم، میں مسلمان ہوں، تو لہذا آپ لوگ بھی اسی طرح اس کی بات کو قبول کر لو، فتبینوا، تحقیق کرو اور چھوڑ دو اس کو۔ اللہ کے لیے کچھ پڑھا نہیں پڑھا؟ یہ دو صورتیں مولانا، اذا ضربتم فی سبیل اللہ شرط، فتبینوا ولا تقولوا، یہ جزا ہوں گے، اور لا تقولوا کی ضمیر سے، تقولوا کی ضمیر سے تبتغون عرض الحیات الدنیا، یہ جملہ حال بنے گا، اور لست مومنا تقولوا کا مقول ہے، لمن القى علیکم السلام یہ اس کے ساتھ متعلق ہے، تبتغون عرض الحیات الدنیا فعند، یہ جواب ندا بنیں گے، یہ جواب شرط، پھر یہ کہ جواب ندا بنیں گے، فعند اللہ مغانم کثیرۃ، اللہ کے یہاں غنیمتیں بہت کچھ ہیں، معمولی سا مال کے لیے کسی مسلمان کو قتل نہ کرو۔ کذالک کنتم من قبل، کذالک کنتم من قبل کنتم کائنین کذالک من قبل ہجرت، تو یہ کذالک خبر مقدم یعنی اپنے متعلق کے اعتبار سے، فمن اللہ علیکم بالاسلام، اللہ نے اسلام کے ذریعے سے تم پر احسان کر دیا، فتبینوا، فمن اللہ علیکم بالاسلام، اذا کان الامر کذالک، جب حقیقت ہے یہ، فتبینوا ان اللہ کان خبیرا بما تعملون، جو کچھ تم کسی کو بما تقتلون، اگر کسی کو قتل کرتے ہو اللہ اسے باخبر ہے۔ ہو گیا ملنگو؟ باقی پھر ہم سفر ہی نہیں کریں گے، جہاد نہیں کریں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مومن ہمارے ہاتھ سے مرے۔ فرمایا نہیں جہاد میں تو نکلو، یہ اندیشے تو ہوتے ہیں سمجھے، لیکن نکلو جہاد میں۔ بیٹھنے والے وہ عورتوں کی جان کیا ہے، عورت مزاج نسوانیت والے ہوں گے، نکلنے والے مرد ہوں گے، مردانگی ہے تو نکلو۔ اڑے ہو گیا؟ لا یستوی القاعدون من المؤمنین، بیٹھنے والے درحال کہ مومن ہوں، اور غیر اولی ضرر، عذر والے بھی نہ ہوں، عذر بھی نہیں ہے، مومن بھی ہے اور بیٹھنے والے بیٹھتے ہیں یہ، اور والمجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے اپنے مال سے اور اپنے اللہ کا بھلا کرے کی جان سے، یہ دونوں برابر نہیں ہوتے۔ القاعدون من المؤمنین، مومن ہو کر کے بیٹھا ہوا ہے، غیر اولی ضرر، لنگڑا بھی نہیں ہے نابینا بھی نہیں ہے، اولی ضرر غیر اولی ضرر غیر اولی العذر، کوئی عذر بھی اس کو نہیں ہے۔ آیا سمجھ میں؟ یہ اور والمجاہدون، مجاہد یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، بیٹھنے والا سمجھ شریف میں نہیں، اور برابر کیوں نہیں ہو سکتے؟ فرق ہے۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم، دو اپنے مال اور اپنے جان سے جہاد کرنے والے، ان کو اللہ نے فضیلت دی، علی القاعدین درجۃ، بیٹھنے والوں پر ایک درجے کا۔ خلاصہ یہ نکلا مجاہدین افضل ہے، بیٹھنے والے مفضول ہے، سمجھتے ہیں؟ لیکن یہ بیٹھنے والے عذر والے ہوں۔ اب آگے دیکھو، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، بشرطِ عذر والا اگر کوئی ہو، عذر والا بیٹھنے والا اور جہاد کرنے والا غیر عذر والا، ان سب کو اللہ نے جنت کا وعدہ کیا۔ پھر آگے دیکھو، وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ، بیٹھنے والوں پر اللہ پاک نے مجاہدین کو فضیلت دی، اجر عظیم، اجر عظیم کا۔ اجر عظیم کیا ہے؟ درجات من اللہ، اللہ کی طرف سے بہت درجات، اور مغفرت بھی ہے، رحمت بھی ہے۔
پہلے کہا کہ اللہ نے مجاہد کو غیر مجاہد پر درجتاً کی فضیلت دی ہے، اور اب بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ مجاہد کو بیٹھنے والوں پر درجات کی فضیلت دی ہے۔ اسکال سمجھ میں آ گیا؟ کوئی اسکال نہیں ہے۔ نابینا ہے، دل چاہتا ہے جہاد کو، لیکن اپنے نابینا ہونے کی وجہ سے جا نہیں سکتا، دوسرا جا کر کے جہاد کرتا ہے۔ وہ جہاد والا مجاہد بینا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، وہ ایک درجہ اس نابینا سے بہتر ہے۔ اس کا دل تو لٹکا ہوا ہے لیکن نابینا ہے، سمجھے، ایک درجہ۔ ہاں، دوسرا یہ ہے کہ وہ مجاہد ہے جو جہاد کے لیے جا رہا ہے، اور یہ یہاں یہ سارے کے سارے نابینا بھی نہیں ہے، لنگڑے بھی نہیں ہے، بڈھے بھی نہیں ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ ایسے ہی بیٹھے ہوئی ہے، تو ان کو مجاہد کو درجاتن، اس قسم کے ہیرو خیرو نتھو خیرو جو بیٹھنے والے، ان پر درجات کی فضیلت اللہ نے دی ہے، تو کوئی تعارض نہیں ہے۔ آیا سمجھ میں؟ پہلے والا اولو ضرر، عذر والے بیٹھنے والے مومن ہیں لیکن عذر لے کر کے بیٹھا ہوا وہ مفضول ہے، اور مجاہد اس پر افضل ہے، ایک درجہ اس پر رکھتا ہے۔ اور دوسرے وہ مومنین ہیں جو عذر ان کا نہیں ہے، لنگڑے بھی نہیں ہے، لوڑے بھی نہیں ہے، پھر بھی بیٹھے ہوئی ہے، ان پر مجاہد کو درجات کی فضیلت ہے، لہذا کوئی تعارض نہیں ہے۔ فلا تو گڑ گڑ نہ کرو جندا پتریا۔ ارے درجتن اور درجات کا فرق سمجھا نہیں ہے؟ ٹوپی بڑی اچھی ہے، سپاہی صاحبہ کا ہے، وہ پیچھے والا، ہاں خطیب ہے، ہاں ٹوپی تو خطیبوں کی ہے۔ غضب کے خطیب ہوتے یہ سپاہی والے، ہو یہ اورنگزیب ایسا ہوتا تھا، دبلا پتلا جامع فاروقیہ میں اسٹیج پہ بس اڑتا تھا۔ وہ ہمارے حضرت استاد سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ دیکھ کر کے حضرت اقدس ہنستے تھے، سمجھ میں؟ یہ خطیب حضرات سب، یہ ایک سپاہ والوں کو میں سمجھ رہا تھا یہ لم یبج ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ پنجاب اور کشمیر والے، یہ ان لوگوں کو اللہ نے بنائے کہ اردو ایسی ہے۔ ہمارے بلوچوں کی اردو ٹھیک کرو، مضمون ذہن سے نکل جاتا، مضمون ٹھیک کرو اردو نکل جاتی۔ آیا سمجھ؟ بس یہ جی، لیکن یہ لوگ ایسے لڑکے خطیب ہوتے ہیں کہ واہ واہ۔ مولانا اب زمانہ خطیبوں کا ہے، اب پڑھنا مرنا یہ ترکیب مرکیب کی کچھ نہیں ہے۔ ترکیب اگر آپ سے پوچھے کہو حتۃ مبتدا نغفر لکم، اس کے لیے خبر ہے، سمجھے؟ پھر آپ حدیث کی کتاب بھی پڑھاؤ، چونکہ محتمم کے بیٹے ہو تو کیا ہے، سمجھے؟ یا محتمم بنو، یا محتمم کا بیٹا بنو، یا محتمم کا داماد بنو، یا محتمم کا چمچہ بنو۔ ولا تکن خامسم، پانچواں نہ بنو فتح لکھ، آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ رواہ مسلم، کسی مسلمان نے اس کو نقل کیا، بولو رواہ مسلم، اس کو کسی بھی مسلمان نے نقل کیا حدیث کو۔ ایسا محتمم بنو، یا محتمم کا بیٹا بنو، یا محتمم کا داماد بنو، یا محتمم کا چمچہ بنو۔ کن مدیرن او ابن مدیرن او ختن لمدیرن، داماد او ختن لمدیرن او چمچہ لمدیرن، بولو او چمچہ لمدیرن۔ ولا تکن خامسن فتح لکھ، آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ رواہ مسلم۔ ایسے میں محتمم ہے جی، محتمم بن گئے، پھر آپ سمجھ رہی میں مزہ ہے مولوی صاحب۔ پھر یہ چھٹیوں میں جاؤ دریا کے پیچھے، دیکھو اللہ کی قدرتوں کو، سمجھے؟ یہ ہمارے تبلیغ والے جب جاتے ہیں نا برطانیہ فرانس، عجیب اللہ کی مدد ہم نے فرانس میں دیکھی، عجیب اللہ کی مدد ہم نے برطانیہ میں دیکھی، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ وہ افریقہ کے جنگلات میں عجیب اللہ کی مدد اور نصرت، کیا کیا صورت ہے، سبحان اللہ۔ فرانس کے واقعات، سبحان اللہ۔ تم ہمارے ورڈ خوزدار کا کیوں بیان نہیں کرتے؟ ہمارے پہاڑوں کا بیان کیوں نہیں کرتا؟ یہ ریا ہے، یہ بتا رہا کہ یہ ملک دیکھ کر کے آ چکا ہوں۔ یہ ہمارے بلوچستان کو کیوں بیان نہیں کرتا؟ اس کا نام نہیں لیتے کہ خوزدار میں ورڈ میں پہاڑوں میں جا رہا تھا کہ دیرہ نہ گلوس بھی ملتا وہ کہنے، پانی کا گھونٹ بھی نہیں ملا، جس کو کوئی بیان نہیں کرے۔ عجیب اللہ کی مدد، برطانیہ فرانس میں اللہ کی مدد ہے، اس طرح متوجہ ہے، سمجھے بھائی؟ سمجھے؟ جیسے کہ یہ پیر حضرات جو ہوتے ہیں نا شہر میں، ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے مرکز وہاں پر شہر میں، سمجھے؟ اور مجلسیں ان کی سب شہر میں لگتی،
تم ادھر جامع صدیقی میں آ جاؤ نا. ان کو پتا کہ یہ گوٹھ والے یہ غریب خود روٹی کے محتاج ہے. وہ انتظار میں ہوتے کہ مدرسے والے کوئی روٹی کا ٹکڑا بچائے. سمجھے؟ تو اس لیے نورانیت یہاں نہیں آتی گوٹو میں. سمجھے؟ اصل اللہ کی رحمت شہروں میں، مرکز میں، صدر میں خاص طور پر جبریل علیہ السلام آتا ہے. سمجھے؟ اور بہادر آباد میں اس طرح یہ کہ ڈیفینس میں جو جس طریقے پر حضرت جبریل علیہ السلام کی آمد ہوتی ہے، اس قسم کے گوٹوں میں جبریل نہیں آتا. بہت مزہ ہے بھائی صاحب. چلے گا؟ ہاں بابا. اللہ اللہ. پشین ہو کر آ گئے. محتمم ہو یا مدرس ہو؟ میرے طرف خوار ہو. محتمم نہیں ہے، مدرس ہے. پھر کیا ہوٹل چلاتا؟ ہوٹل بناؤ نا، کاروبار کرو نا، مجھے شریک بناؤ، کاروبار کرو. سمجھے؟ نسوار کا کام. کوئٹہ میں ایک نسوار والا، اس کا اتنا بڑا مدرسہ ہے، لاہور میں نسوار بیچتا ہے پنجابیوں کو. اتنے نسوار کا کاروبار کروڑوں کا بابا جی. نسوار سمجھے ہے. یہ جو امریکی آ کر کے کتوں سے تلاش کرتے کہ ہتھیار کہاں پر ہے، تو یہ پٹھان کیا کرتے؟ یہ کسی ڈبے میں بارود رکھتے ہیں، اس کو کرتے دفن، اس کے اوپر پلاسٹک، کالے سے پلاسٹک، اس کو دفن کرتے ہیں. اس کے اوپر مٹی ڈالتے ہیں، مٹی کے اندر خشک نسوار ملاتے ہیں. سمجھے؟ جب وہ یہاں سے اب امریکی آئیں گے، دوسرے آئیں گے، تو پہلے کتے کو لاتے وہ کہ کتے کلیئر کرے، راستہ کلیئر ہے. تو کتا جب آتا ہے ایسے اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، جب سونگتا ہے نا نسوار جب اس کے ناک دماغ خراب ہو جاتا ہے. یہ تو اللہ پٹھان کو جزا خیر دے جس نے اس نسوار کو برداشت کیا. سمجھے بھائی؟ یہ کتے کا کام نہیں ہے. تو اس کا دماغ ہی آؤٹ ہو جاتا ہے. سمجھے؟ لہذا وہ بس وہاں سے نکل جاتا ہے. یہ کہتے ہیں راستہ کلیئر ہے. جب وہ کلیئر ہو گیا، کتے نے سب سے بڑا استاد ان کا کتا ہے. جب وہ نکل جاتے ہیں، اس کے بعد جب گاڑی آ جاتے، ڈز اڑ گیا ہے، استاد جی نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا. ہمارا استاد الرحمن علم القرآن، رحمان ہے، علم القرآن. معلم جو ہوتا ہے وہی استاد ہوتا ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ آخری تعلیم جو ہے نا وہ کتا ہے. ایئرپورٹوں پہ ہم لوگ جاتے ہیں تو کتے سے سارا سب کچھ ہوتا ہے. کتا اعلیٰ تعلیم حاصل کیا یورپ اور امریکہ سے، اعلیٰ تعلیم، پھر بھی کتے کا محتاج ہے. کتے کے بچے. سمجھے؟ ہے محمد تو ہی دل برو دلربا، محمد تو ہی دل برو دلربا، ببین حسن خود گیر و آئین را، کہ واللہ چون خود نبینی کسے، دری جمل خوبان قرب خدا. محمد تو کیسا سوہنا ہے جو صحابہ کا استاد ہے، تابعین، تبع تابعین. ہمارا استاد تو پیارا محمد ہے، ہم کتے کے شاگرد نہیں ہیں. سمجھتا ہے؟ اے محمد آئینہ ہاتھ میں لے لے، دیکھو تو کیسا سوہنا ہے. چلیے گا مولوی صاحب، ہون تسی چلے گا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَكُلًّا مِنَ الْقَاعِدِينَ وَالْمُجَاهِدِينَ. لیکن کلن من القاعدین المعذورین، اور اللہ کا بلک بالمجاہدین. وعد اللہ الحسنى، اللہ نے وعدہ حسنہ ان سے کیا ہے. وعد اللہ کل واحد منہما، یہ مفعول اول ہے اور الحسنہ مفعول ثانی ہے. حسنہ سے جنت مراد ہے. وفضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما، اس اجر عظیم سے بدل بنے گا. درجات من اللہ، اللہ کی طرف سے درجات ملیں گے. ومغفرۃ ورحمۃ وکان اللہ غفور الرحیما. اس کے بعد فرماتے جہاد کو ترک نہ کرنا، ورنہ فرشتے پوچھیں گے. مولانا اس آیت کو سمجھ لینا. ان الذین توفاہم الملائکۃ، جنہوں نے ہجرت نہیں کیا، فرشتے جب ان کے روحوں کو قبضہ کر لیتے ہیں، حال کونہم ظالمی انفسہم، توفاہم میں ہم ضمیر سے حال ہے، فرشتے سے نہیں بنانا ورنہ فرشتے ظالم ہوں گے. ان الذین توفاہم الملائکۃ، جن کے فرشتے روحوں کو قبضہ کرتے ہیں اس حال میں کہ ظالمی انفسہم، انہوں نے اپنے اوپر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ظلم کی ہے. وقد قالت الملائکۃ، فرشتے کہتے یہ الملائکہ سے حال ہے. وقد قالت الملائکۃ، فرشتے کہتے فیما کنتم، فیما کنتم کا معنی فی ای شغل، کس مسئلے میں تھے، یعنی لماذا ترکتم الجہاد. یہ فیما کنتم کا معنی لما ترکتم الجہاد، خیال کر لینا مولانا، یہ اصل اسی کے لیے.
فیما کنتم، آپ کس حال میں تھے، مانا جہاد کو ترک کیوں کیا، فیما خبر مقدم بنے گا، قالوا کننا، یہ دیکھیں اب جواب ٹھیک بن رہا ہے، قالوا کننا مستضعفین فی الارض، ہم زمین میں کمزور تھے اس لیے ہم جہاد نہیں کر سکے، قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ، اللہ کی زمین کھلی نہیں تھی، فتہاجروا فیہا، کہ تم اس میں جہاد کرتے، تم نے نہیں کیا۔ اس قسم کے لوگ جو باوجود بغیر کسی عذر کے، عذر نہیں تھا پھر بھی جہاد کو انہوں نے ترک کر دیا، مکے کے اندر رہے، اس وقت جہاد واجب تھا۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ، فرشتے جن کے روحوں کو قبضہ کرتے، در حال کہ وہ لوگ ظالم ہیں، فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ جہاد کو کیوں ترک کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کمزور تھے زمین میں، تو پھر کہتے ہیں کہ جہاد تم نے نہیں کیا، کمزور تھے، تو پھر یہ کہ ہجرت کرتے، تو ہجرت اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے۔ اب اس ان کا خبر ہے، فاولئک مأواہم، اولئک مبتدا، مأواہم جہنم، یہ اس کے لیے خبر، پھر یہ پورا ان کے لیے خبر بنے گا، ان کے خبر پر فا داخل ہو گیا، اللہ کے لیے اس جگہ کو سمجھ لینا، اڑے کچھ پڑھا نہیں پڑا، فاولئک مأواہم جہنم، یہ لوگ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساعت جہنم مصیرا، بہت برا ٹھکانہ ہے، الا المستضعفین، یہ الذین سے استثناء ہے، سمجھ شریف میں آئے گی نہیں، ان الذین توفاہم الملائکۃ، ان سے الذین سے، الا المستضعفین من الرجال والنساء، ہاں جو کمزور مرد اور عورتیں اور یہ ہے کہ بچے، لا یستطیعون، یہ جملہ استئنافیہ یہ حال بنے گا، لا یستطیعون حیلۃ، کوئی تدبیر نہیں کر سکتے، ولا یہتدون سبیلا الی الجہاد، یا الی الہجرت، ہجرت کے بھی کوئی ترتیب ان کی بن نہیں سکتی، فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم، اللہ اس قسم کے کمزوروں کو معاف کرے گا، وکان اللہ غفورا رحیما۔ اس کے بعد جہاد کی ہجرت کی فضیلت بتاتا ہے، ومن یہاجر فی سبیل اللہ، جو بھی اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا، یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعۃ، وہ زمین کے اندر بہت پناہ گاہ پائے گا، مراغمن کثیر، بہت سی پناہ گاہیں، وسعتاً، اور بڑی گنجائش اور کھلا پن زمین کے اندر پائے گا، ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ، جو آدمی گھر سے نکلے گا ہجرت کرتے اللہ اور رسول کی طرف، یعنی مدینہ کی طرف اللہ اور رسول کی رضامندی کے لیے، ثم یدرکہ الموت، درمیان میں اگر موت آ بھی جاتی ہے، یہ شرط ہو گیا، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کی مغفرت کا فیصلہ اللہ کے سامنے ہو گیا، فقد وقع اجرہ علی اللہ، یہ مولانا علی وجوب کے لیے آتا ہے، اور اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، اس لیے یہ علی تفضیلیہ ہے، کہ اس کا ثواب اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ پر لازم ہو گیا، اللہ کا فضل ہے، یا اللہ نے وعدہ کیا، اپنے وعدوں کو یہ کہ لزوم کا درجہ دیتا ہے، لزوم کا رنگ دیتا ہے۔ وکان اللہ غفور الرحیمہ، اللہ کی ذات یہ ہے کہ غفور الرحیم ہے۔ مولانا ارے ہو گیا نہیں ہو گیا، مراغم اصل میں کہتے ہیں اس ٹھکانے کو کہ آپ جا کر کے کسی کے پاس ٹھکانہ لے لیں اور آپ کے دشمن کو غصہ آ جائے، یہ ہے جی، اس لیے میں نے مراغمن کثیرن کا ترجمہ کیا کہ اللہ آپ کا بھلا کہ بہت سی پناہ گاہیں، جو ہجرت کرتا ہے اپنے گھر سے تو یجد فی الارض مراغمن کثیرا، بہت سی پناہ گاہیں اس کو ملیں گے، اس لیے کہ قانون کیا ہے، اس کا آسان ترجمہ ہے، ملک خدا تنگ نیست، پائے گدایاں لنگ نیست، بولو، ملک خدا تنگ نیست، پائے گدایاں لنگ نیست۔ اللہ ضیاء الحق مرحوم کی مغفرت کر دیں، اس حال میں تو اس نے تو اچھا کیا کہ افغانی انہوں نے ہجرت کی، یہاں پر آگے ان کو ٹھکانہ دے دیا، اللہ کی سرزمین ہے، لیکن آج کل اللہ کی سرزمین بھی بارڈروں پہ تنگ ہو گئے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، جاؤ چائے پی کر کے جلدی آ جاؤ، شاباش جنے دا پتریا۔